میرے بچوں کو، تمہارے پاس طاقت ہے کاٹ لے میری گردن، مگر میں تیری ہاں میں ہاں نہیں ملاؤں گا، تیرا سمرتھن نہیں دوں گا۔ سارا کنبہ حسین نے لٹا دیا، اسلام کو لٹنے سے بچا لیا، ایسا بچایا کہ خون بہا، ادھر اسلام عرب سے نکلا، بادل بن کر پوری دنیا پہ چھا گیا، طوفان بن کے ساری دنیا پہ چھا گیا۔ اور آج 200 کروڑ محمدی ہیں پوری دنیا میں، 200 کروڑ، 2 نہیں، 2 لاکھ نہیں، 2 کروڑ نہیں، 200 کروڑ لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے۔ محمد افضل، محمد قمر، محمد اصغر، محمد توصیف، محمد انور، محمد جمال، محمد آفتاب، یہ 200 کروڑ محمدی فوج ہے۔ اس لیے قوم مسلم اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا ہے، تم دب جاؤ گے، تم مصطفیٰ سے سچی محبت نہیں کرو گے، تم اولیاء الصالحین کی عقیدت نہیں رکھو گے، تم اسلام کے طریقے پہ نہیں چلو گے، تم اجڑو گے۔ جیسے بغداد کے مسلمان سنت کے خلاف چلے تو اللہ نے ان پر کافروں کو مسلط کیا، تاتاریوں کو۔ تاتاری نے مسجد توڑ دی، تاتاریوں نے مدرسوں کو توڑ دیا، تاتاریوں نے لائبریری کی ساری کتابوں کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ حالانکہ ایک مجذوب بزرگ چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے، اے عرب کے لوگ، اے بغداد کے لوگوں، جو تم مستیاں گھر میں شراب پی کے کر رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ عذاب آنے والا ہے، تمہاری گلیاں خون سے رنگنے والی ہیں، تمہارے گھر میں 10 لاشیں سڑنے والی ہیں، کوئی بچوں کی لاشوں کو دفنانے والا نہیں ملے گا۔ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو۔ جو حال آج ہندوستان کا ہے، جو آج سارے مسلمانوں کا ہے کہ اب مسلمانوں کا گھر ہے، سارا کام اندر میں کافرانہ چل رہا ہے، یہی حال بغداد کا تھا۔ غوث اعظم کی قبر وہاں موجود تھی، امام اعظم کی قبر وہاں موجود تھی، امام احمد بن حنبل کی قبر وہاں موجود تھی۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو ایسانی بے نیازی کے ساتھ وہ عذاب نازل کرتا ہے کہ پھر تو بنیاد یا ہلا دیتا ہے۔ بغداد میں ان بزرگوں کی قبروں کے سامنے ننگا ناچ ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، مدرسوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، صاحب مدرسوں میں لڑائی ہو رہی ہے، خانقاہ بھی اجڑ رہی ہے، مدرسوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے تاتاری کافروں کو مسلط کر دیا۔ وہ تاتاری کافر آئے، مجذوب کہتے تھے، سمجھاتے تھے، تقریر کر کے گلی گلی میں گھوم کے لوگوں نے کہا زیادہ سمجھانے کی کوشش مت کر، جیسے آج کل لوگ بولتے ہیں قصہ بولو، کہانی بولو، قصہ بولو، کہانی بولو، یہ مت بولو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ مت بولو یہ حلال ہے یہ حلال۔ کل کی بات ہے، اڑیسہ میں ایک امام صاحب بولے حضرت میں آپ کی تقریر سنتا ہوں اور آپ کی تقریر کو میں یاد کرتا ہوں، اس کو میں جمعہ کے دن بولتا ہوں، تو میری مسجد کا متولی کیا بولا؟ ارے یہ سب مت بولو، یہ کرو نہ کرو، کون ایسا کرے گا؟ کہانی بولو، کوئی قصہ بولو، قصہ کہانی بولو آدھا گھنٹہ جمعہ میں۔ وہ امام بولا اے بھائی یہ تو قصہ جلسہ ہوتا نہیں ہے، اور پھر جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ تقریر ہوتی تھی ہفتے میں ایک دن، اس کو بھی تم گھٹا کے 20 منٹ کا ڈالا۔ اس 20 منٹ میں قرآن حدیث نہیں بولوں، حلال حرام نہیں بولوں، تو ایک کہانی بولوں، تو آخر یہ بتا دی کہ تو مسلم قوم جو برائی میں ملوث ہے اس کی مذمت کون کرے گا؟ اس کو اللہ سے کون ڈرائے گا؟ اس کو برائی سے کون بچائے گا؟ کہا نہیں جو کہتا ہے کرنے دو، تم کو کہانی بولو، کیونکہ یہ شراب پیتا ہے، اب یہ شراب کے خلاف بولے گا تو سینے پہ چوٹ لگے گی، یہ نماز چھوڑتا ہے، یہ بولے گا کہ بے نمازی کفر کے قریب پہنچنے والا ہے، اس کو چوٹ لگے گی، یہ زنا کرتی ہیں اس کی بیٹیاں، اب وہ زنا کے خلاف امام بولے گا، مچلی آئے گی جلدی سے امام صاحب کو بھگا دو، یعنی کوئی حق نہیں سننا چاہے گا۔ یہی ہر بغداد ہو چکا تھا۔ وہ مذہب کہتے تھے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، مسجد آباد کرو، اپنے تمہاری گھروں میں لاشیں گرنے والی میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تمہاری گلیاں خون سے رنگنے والی میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پہلے بولا ایسا نہیں بولنے کا، اس کے بعد جب وہ نہیں رکا مذہب بولا تمہیں بھگا دوں گا یہاں سے، وہ بولا نہیں میں تو چاہتا کہ تو جہنم میں مت جلو، تم کافروں کے ہاتھوں مت کٹو، میں چاہتا تم نیک بن جا، تو توبہ کر لے، ساری برائی گھر سے نکال دے۔ لوگوں نے پہلے مذاق سمجھا، پھر بعد میں پاگل سمجھا۔ اس کے بعد جب وہ مجذوب نہیں رکے تو اوباس بچوں کو اس کے پیچھے لگا دیا، ان بچوں نے مجذوب کو اتنا مارا کہ مجذوب شہید ہو گئے، اسے مار دیا۔ یعنی مسلمان جب برائی میں گردن تک دھس جاتے ہیں وہ حلال نہیں سننا چاہتا ہے، وہ کامیڈی سننا چاہتا ہے، وہ قوالی کو سننا چاہتا ہے۔ قوالی میں حرام و حلال تو نہیں ہے، وہ نام کی محفل کیوں سجانا چاہتا ہے؟ وہاں تو سننے میں مزہ آتا تھا، تو حرام حلال نہیں ہے۔ یہاں تو بے نمازی کو متلی آتی ہے، حرام خوروں کو متلی آتی ہے، جن کی بیٹیاں ننگے سڑکوں پہ گھومتی ہے اس کو متلی آتی ہے۔ کون کرو مولانا کی تقریر تو کون سمجھے گا، کون اس زمانے میں عمل کرے گا؟ یہی حال بغداد کا ہو گیا۔ ایک بات نہیں کرے گا، سمجھائے گا نہیں، ہم کو خوب معلوم ہے کیسے رہنا چاہیے، کیسے جینا چاہیے۔ مجذوب روتے تھے، اللہ کا خوف دلاتے تھے، ڈراتے تھے کہ گلیاں
खून से रंग जाएंगे। कहा खबरदार भागो, मारो इसको। लोगों ने इतना मारा कि मजदूर बुजुर्ग मर गए। इधर इनका शहीद होना था, मरना था, उधर तातारी काफिर हमला आवर हुआ। इस कदर मारा बगदाद के मुसलमानों को, 70,000 लोगों को काट के रख दिया। उनकी खोपड़ी की मीनार बना दी। उस मीनार पर बैठकर तातारी ने शराब पिया, मस्जिदों को तोड़ दी, मदरसों को उजाड़ दिया, सारी किताबों को दजला में फेंक दिया। दरिया का पानी सया हो गया। अब बैठकर शराब पिया तातारी काफिर, बोला अब इस्लाम मिट गया, मस्जिदों को मैंने मिटा दिया, मुसलमानों को मैंने तबाह कर दिया। 70,000 मुसलमानों की खोपड़ी का मीनार बना के ऊपर मैं बैठ के तातारी शराब पी रहा था। कहा अब मैंने मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया, अब बगदाद में कभी दोबारा इस्लाम का सूरज नहीं निकलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत यही है। हिकमत क्या है? बदअमल बनोगे, तालीमात कुरानी से, तालीमात इस्लाम से हटोगे, ऐसा नहीं कि तुम पर रहमतों की बौछार होती रहेगी। नहीं नहीं, तुमने मजाक उड़ाया, अल्लाह ने सजा दी, मुसलमानों को कटवा दिया काफिरों के हाथों। एक बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग निकले घोड़ा तलवार लेके ताकि मुकर्रा इससे करें। जैसे गए तो देखा तातारी काफिरों के सरों पे औलिया सालिहीन की रूह है, और वो रूह कह रही है अय्युहल कफरा उक्तुलुल फजरा, यानी एक काफिरों इन बदकार मुसलमानों को ज़बह कर डालो। सारा संसार तो अल्लाह चलाता है, सब कुछ अमेरिका और इस्राइल चाहे जो भी मनमानी करे तो अल्लाह ने जल्द करके बता दिया। तो अल्लाह ने मुसलमानों को बदअमली की सजा दे दी, मस्जिद मदरसा सब तबाह हो गए। अल्लाह ने मुसलमानों की बदअमली की भरपूर सजा दे दी। अब जब तातारी काफिर बोला कि इस्लाम खत्म हो गया, अब दोबारा यहाँ इस्लाम नहीं तोलू होगा, तो अल्लाह ने उस तातारी काफिर के सामने गौसे आजम के एक शहजादे को भेजा, जिसने एक तमाचा ऐसा मारा कि खोपड़ी दूर में जाके घुलटने लगी। उस रूहानी ताकत को देखकर तातारी पहलवान कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जब पहलवान मुसलमान हुआ, उसकी सारी फौज मुसलमान हो गई। फिर जिस उनके हाथों अल्लाह ने मुस्तकमल मुसलमान को सजा दिलवा दी, और जब वो बोला इस्लाम मिटा डाला, उसी को कलमा पढ़वा के बगदाद में दोबारा इस्लाम को आबाद फरमा दिया। ए मुसलमान, हिंदुस्तान में अगर कोई कहता है मैं मिटा दूंगा, दबा दूंगा, खत्म कर दूंगा, अगर ऐसा कर भी दिया, ये हमारी बदअमली की सजा, ये हमारे इख्तलाफ की सजा, ये हमारे इंतशार की सजा, ये हमारी नफरतों की सजा, ये हमारी बदअमली की सजा, ये हमारी बेहयाई की सजा, ये हमारी झूठ शराब सूद की सजा। जब हमें अगर ऐसा न करे, अल्लाह कभी ऐसा करे, अगर अल्लाह का कानून अमल, अल्लाह का कानून अगर रंग लाया और बदअमली की सजा हमको मिली और हमें घिसे दिया गया, हमें मिटा दिया गया, लेकिन हमारे मिटने से इस्लाम नहीं मिटेगा, हमारे मिटने से इस्लाम नहीं मिटेगा। फिर अल्लाह का कानून रंग लाएगा। अगर बोलेगा मिटा दिया, उसी को कलमा पढ़वा के इस्लाम का टैगर बना दिया जाएगा। तूफान आएगा, चला जाएगा, नमाज रहेगी, रोजा रहेगा, हज रहेगा, ज़कात रहेगी, मदरसा रहेगा, हम नहीं रहेंगे मगर इस्लाम रहेगा। कोई गुल बाकी रहेगा, न जगन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। वाह, क्या बात है। सारे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल।